السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، آمین۔ دوستو، آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام المالک کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ المالک کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بادشاہ، یعنی بادشاہت اللہ کو سجتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام المالک قرآن پاک میں 5 بار آیا ہے۔ اس نام میں بہت طاقت اور دولت اور بہت سے راز چھپے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نام کے کیا بینیفٹس ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اسپریچول بینیفٹس کی بات کریں تو ان میں سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا اسپریچول بینیفٹ جو ہے اس کا وہ ہے نجات کا ذریعہ، یعنی ہماری جو گناہوں سے بخشش ہے، ہماری جو نجات ہے اس کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے ہماری ہدایت کا ذریعہ۔ مثال کے طور پر ہدایت کے ذریعے سے اگر مثال لیں تو مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے، جب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کا اچھے طریقے سے ہم اس کے مطلب کا پتہ ہوگا، ہمیں اس کے بینیفٹس کا پتہ ہوگا، ہمیں اس کی بارے میں تفصیل سے معلومات ہوگی تو ہم اس سے بینیفٹس حاصل کریں گے، تو وہ ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دیکھیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، تو ہم ہر چیز کے لیے کس کو جو ہے وہ پکاریں گے؟ المالک کو، اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رائے ہدایت ہی ہے۔ ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، کسی اور سے ہم نہیں مانگیں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو جان چکے ہوں گے، ہمیں یہ چیز معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہماری جو نجات کا ذریعہ، ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہماری ہر چیز کا ذریعہ، ہمیں روزی چاہیے، رزق کا ذریعہ کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ المالک ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، تو یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری نفس کی پاکیزگی ہوگی، ہمارا نفس جو ہے وہ اس سے پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر دنیاوی فائدوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں دنیا کی کامیابی ملے گی، ہمیں جو ہے وہ رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، ہمیں ایمان بھی ملے گا، ہمیں سیفٹی بھی ملے گی، رسپیکٹ، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ناموں سے ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ جو ہم بات کریں گے وہ ہے ایموشنل بینیفٹس۔ اگر ایموشنل بینیفٹس کی بات کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایموشنل بینیفٹس میں سب سے پہلا جو بینیفٹ آتا ہے وہ ہے پیس، ٹھیک ہے، سکون۔ ہمیں جو ہے وہ سکون ملے گا۔ ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ ہم المالک کو پکاریں گے، ہمیں جو مشکل، جو پریشانی ہوگی، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کو پیارے پیارے ناموں سے جب پکاریں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ سکون نصیب ہوگا۔ ہمیں صبر بھی ملے گا، ہمارا یقین پختہ ہوگا، ہمیں امید بھی ملے گی اور سب سے بڑھ کر ہمیں خوشی بھی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فزیکلی بینیفٹس کی بات کی جائے تو گڈ فار ہیلتھ، یعنی ہماری صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے، ہماری قوت، ہماری انرجی کے لیے یہ بہت اچھا ہے، اینڈ جو ہمارے امراض ہیں اس سے نجات ملے گی۔ سب سے بڑا جو مرض ہے ہمارا ڈپریشن، وہ دور ہو جائے گا، ہمیں سکون نصیب ہوگا، ہمیں کوئی پریشانی بھی آئے گی نا، ہم پرسکون ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بلیف رکھیں گے کہ ہمارا جو کام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کو تفصیل سے نہیں جانیں گے، ہم ان کی گہرائیوں کو نہیں پہچانیں گے، تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دراز عمر بھی دیں گے، ہمیں جو ہے وہ عافیت بھی دیں گے، ہمیں سب کچھ ملے گا۔ آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے بہت بینیفٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک جو ہے نا وہ المالک کے نام سے جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ اللہ ہمارا مالک کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مالک کیسے ہے، اس کے لیے جو ہے نا میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کو مالک ماننے سے پہلے خود کو اس کا بندہ ماننا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کا کنٹرول آپ کی قسمت ہے، آپ کا رزق ہے، آپ کی نوکری ہے، شادی ہے، بیماری ہے، اولاد ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہ ہماری جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملات کا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے۔ دعا کے بعد بھی جو آپ اپنی زندگی میں سے دیکھیں، اگر آپ کی زندگی سے کسی پیارے کا چلے جانا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کی دعا نہیں
قبول ہوگی، آپ کو کون سی چیز کس ٹائم پہ ملنی ہے، آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کے مالک ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، خود سے زیادہ۔ تو اس چیز کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مالک کیسے ہے، اس سے پہلے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا بندہ مانیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ المالک کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ جان جائیں گے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو آپ کو پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بچے گی، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مالک کیسے ہیں۔ تو اس کے بعد المالک کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارا اور خوبصورت سا نام ہے، جو اپنے اندر بہت بڑی طاقت، دولت اور نفس کو قابو کرنے کی طاقت، اگر کسی بھی شخص کا نفس ہے بے روی کا شکار ہے، ناجائز خواہش کے اندر پڑا رہتا ہے، تو آپ کی روحانی ترقی نہیں ہے، آپ کو ظاہری اور باطنی جو ہے وہ پاکیزگی چاہیے، محتاجی سے نجات چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو جو ہے نا میں 3-4 جو ہیں وہ وظائف بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو کریں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بھی مل جائیں گے، آپ کو دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، آپ کو آخرت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا آپ کو۔ جو ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ، اس کے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی ایک حدیث میں جو ہے نا وہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور ان کے یا مالکوں سے اپنے دل کو روشن کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 426 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور ان کے یا مالکوں، یعنی ان کے نام یا مالکوں سے اپنے دل کو روشن کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 426 ہے۔ چلیں اب ہم اس کے وظائف کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ دولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ دولت کے لیے ہے۔ اس میں آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ زوال کے بعد، یعنی جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کے ٹائم کے بعد 120 دفعہ پڑھنا ہے المالکو 90 ڈیز کے لیے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ بہت اچھا ہے، آج کے دور میں ہمارے بہت کام آنے والا ہے۔ کیونکہ آج جو ہے نا وہ نفس کو قابو کرنے کے لیے، اگر آپ کا نفس قابو میں نہیں ہے، آپ کو ناجائز خواہشات پہ آپ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، آپ کو مطلب کہ انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ نفسانی خواہشات کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو قابو کرنے کے لیے 313 مرتبہ پڑھیں یا مالکو، یہ بھی آپ 92 ڈیز کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی آپ نے مطلب کہ نماز کے بعد نہیں، بس آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ 313 بار جو ہے وہ یا مالکو 92 ڈیز کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے کسی بھی مراد کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی مشکل ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی مراد ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا مالکو 3000 مطلب کہ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 بار درود پاک اول و آخر۔ اور یہ پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا آپ نے سورج نکلنے کے وقت، یعنی فجر کی نماز کے وقت بعد، یعنی جب سورج نکل رہا ہو نا فجر کی نماز کے بعد، تب آپ نے پڑھنا ہے 3000 مرتبہ یا مالکو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے اول و آخر، ٹھیک ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک دن پڑھنا ہی کافی ہے، مطلب مگر ایک دن میں نہ ہو تو گھبرانا نہیں ہے، 11 دن اور پڑھ لیں، 11 دن بعد لازمی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تیسرا یعنی آخری وظیفہ ہے، وہ ہے محتاجی سے نجات کا وظیفہ، جو کہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاجی کے علاوہ کسی کی بھی محتاجی نہ ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کسی کی بھی محتاجی جو ہے نا وہ محتاج ہونا ایک بہت بڑی ذلالت ہے، کسی بھی قسم کے محتاجی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بابرکت اور خوبصورت نام جو ہے یا مالکو، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 120 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے دوستو، اس کے لیے آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کا مکمل یقین ہو، مطلب آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی وظیفہ کرنے لگے تو آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ پہ پکا اور مکمل یقین ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی شک کی گنجائش نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں،
اپنے مکمل یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو وظیفہ کرنے لگی ہوں، جو کلام پاک پڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میری مدد لازمی کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ مجھے جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے، مطلب جتنا آپ کا اللہ پہ یقین ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس یقین کے جتنا ہی نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ بات جو ہے وہ یہی یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے آج کر لیا، 2 دن بعد 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر یاد آیا ہو میں نے تو یہ پڑھنا تھا۔ اس کو ایک پابندی کے ساتھ کریں، لازمی کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا اکثر وظیفہ میں بتایا جاتا ہے 42 ڈیز، 30 ڈیز، 90 ڈیز، اس جسٹ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ پابندی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہمیں فکس ٹائم نہیں نا بتاتے، جب ہم کہتے ہیں نا لگاتار پڑھتے رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، جب فکس ہوتا ہے نا تو مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن لازمی کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ 40 دن لگاتار جب ایک چیز پڑھو گے تو آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اپنی پابندی لازمی۔ اور تیسرا جو ہے کوئی بھی وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک اول و آخر لازمی پڑھنا۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔